بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں الحمدللہ پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر کے دوران سبق شروع کیا تھا پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جس میں صفحہ نمبر آپ نکال لیں 23 جس میں ہم نے پہلے ڈاکٹر سید عبداللہ کا تعارف پڑھا، اور میرا خیال میں پہلا پیراگراف بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے لیکچر میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اس سے آگے سبق تھوڑا سا آپ کا تفصیل طلب ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ایک کی بجائے 2 لیکچر ہمیں اس پہ اور دینے پڑیں، لیکن بہرحال سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، الفاظ کے معنی نوٹ بک پہ تحریر کریں، مشقیں کرواتا ہوں، تشریح کرتے ہیں، تشریح طرف نکات لکھواتا ہوں، حوالے کے شعر لکھواتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کیا کریں، تاکہ آپ کے یہ آئندہ چل کے آگے کام آئے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف ہے کہ اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اگر تحریک پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں، توجہ سے پڑھنا ہے جی، پہلے آپ کے چند اسباق ہیں 5-6، یہ فلسفے کے حوالے سے ہیں، تھوڑے روکھے ہیں، بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن چونکہ سلیبس کا حصہ ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تفصیل سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا پیپر دینا ہے۔ تو ایک بات اس کی ہر منزل پر صاف صاف ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ تحریک مسلمانان ہندوستان کی متفقہ تحریک تھی، یعنی مسلمان جو اس وقت ہندوستان میں موجود تھے ان سب کی یہ ایک متفقہ تحریک تھی، یعنی سارے مسلمان اس بات پہ متفق تھے کہ ہمیں ایک ایسا الگ وطن چاہیے جہاں پہ ہم اسلامی شاعر کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں، جو اس لیے اٹھائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں ان کی روایات، ان کی زبان اور ان کے مخصوص طرز زندگی کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہوں گے۔ انہیں پتہ تھا انگریز اگر اس ملک کو ہندوؤں کے حوالے کر کے چلا گیا، کیونکہ ہندو اکثریت میں ہیں، تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اقلیت بھی کیسی، جس کے پاس اس کی مرضی سے اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب سے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہیں ہوگا تو پھر بہت کم ہوگا۔ اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کسی مشترک نظام میں ان کی ساری کی ساری تہذیبی ہستی مٹ جائے گی۔ اسلام کی جو تہذیب ہے وہ ساری کی ساری جو مسلمانوں کے پاس ٹوٹی پھوٹی صورت میں، جو جس کو مسلمانوں نے، اسلام مکمل مذہب ہے، اسلامی تعلیمات میں کوئی کجروی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بہت سی کمیاں ہیں کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، تو کہا کہ اگر ہم کسی مشترک نظام میں ہم نے رہنا شروع کر دیا تو پھر ہماری جو اسلامی تہذیبی اکائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی تہذیب اور زندگی کے اس نقطۂ نظر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی بنیاد دین اسلام پر قائم تھی، یعنی مسلمان ہی چاہتے تھے کہ وہ اپنے دین اسلام پر کاربند رہیں۔ آج بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے، جس کی وجہ سے اسلام آج بھی اچھی اور خوبصورت شکل میں، مکمل صحیح صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ گویا مسلمانان ہندوستان اپنی 1000 سالہ تہذیبی وراثتوں کو مشترک نظام کے خطروں سے بچانے کے لیے مضطرب تھے۔ مضطرب کے معنی ہیں بے چین تھے، فکر مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو دینی اساس ہے وہ قائم رہے اور ہمارے دین یعنی اسلام کو کوئی چھیڑے نہیں۔ اس سے مصنف کہتے ہیں، اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے تو ان عقیدوں سے عبارت ہے، لکھی ہوئی ہے،
جن کا مرکزی نقطہ اسلام اور اس کا دیا ہوا تصور حیات اور نظام زندگی ہے. یعنی پاکستانی قومیت کو سمجھنے کے لیے وہ کہتا ہے ضروری یہ ہے کہ پہلے اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد کو سمجھا جائے، کیونکہ پاکستان بننے کی بنیادوں میں اسلامی شاعر اور اسلامی طرز زندگی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. پھر اسی کے پہلو بہ پہلو ان تہذیبی وراثتوں کے تحفظ کا عقیدہ بھی ہے جن کو ہندوستان کی متحدہ قومیت میں محفوظ کرنے یا ترقی دینے کی گنجائش نہیں تھی. یعنی جو وراثتیں، ایسی چیز جو اسلام کی وراثت میں ہے، جو اسلام کا طرز زندگی ہے، اسلام کا جو طرز رہن سہن ہے، پہننا اوڑھنا ہے، کھانا پینا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اثار و محبت ہے، پیار ہے، مہر ہے، اخلاص ہے، ایثار ہے، صلہ رحمی ہے، جو اسلام میں ملتی ہے یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملتی. اس لیے ہندوستان کی جو متحدہ قومیت ہے اس میں اس اساس کو زندہ رہنا ممکن نہیں تھا. یہ تو رہے مرکزی عقیدے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ مرکزی عقیدے تھے. اب ان کے ہمراہ پاکستانی قومیت کے جغرافیائی تقاضوں اور حدوں کا جائزہ بھی لینا ضروری. جغرافیہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو کسی ہم کہتے ہیں کہ جغرافیہ کیا ہے بیٹا، یہ سمجھنا ضروری ہے. جغرافیہ حدود اربع کو کہتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں. یعنی یہ جو علاقہ میں نے فرضی کچھ لکیریں کھینچ کے پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے. ہمارے مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں افغانستان ایران ہے، شمال میں چین ہے اور جنوب میں بحیرہ عرب ہے. یعنی جو لوگ ان حدود کے اندر رہتے ہیں وہ جغرافیائی طور پہ پاکستانی کہلاتے ہیں. جغرافیہ کے سر نے، مطالعہ پاکستان کے سر نے یہ بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھائی ہوگی. تو وہ کہتا ہے اب اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، یعنی اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کیونکہ قومیت کی ایک مسلمہ بنیاد کوئی خطہ یا وطن بھی ہے. یعنی قومیت دو طرح کے حوالے سے ہے. قومیت کی دو مثالیں ہیں، دو طریقے ہیں. ایک قومیت ہے کہ جو لوگ، جس طرح میں نے پاکستان کا نقشہ بنایا کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کسی نسل سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستانی قومیت کا حصہ ہیں. یہ ہے ہماری سوچ. یہ مغربی سوچ ہے. یعنی قومیت کی جو تعریف ہے یہ مغربی مفکرین نے طے کی ہے. اسلامی جو قومیت کی تعریف ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ ملت اسلامیہ یعنی مسلمان قوم کا جزو ہے، مسلمان قوم کا حصہ ہے. یہ جو میں نے پہلے بات کی پاکستان کے حوالے سے، یہ مغربی مفکرین کی سوچ ہے. اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک تو وہ قومیت ہے جو اسلام نے بیان کی، لیکن یہ بھی ایک قومیت ہے جو مغربی مفکرین نے بیان کی. یعنی آپ اگر کسی حدود اربع کے اندر رہتے ہیں، کسی جغرافیے کے اندر رہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کسی فرقہ سے ہیں، کسی فقہ سے ہیں، کسی رنگ سے ہیں، کسی نسل سے ہیں، آپ امت مسلمہ کا حصہ پاکستان کا حصہ لازمی ہے، پاکستانی قومیت کا آپ حصہ ہیں. اگر قومیت کے مسئلے کو ایک تشبیہ کی صورت میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ قومیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جس طرح کسی پھل یا پھول کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی، اور وہ پھل یا پھول ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے. اس قیاس پر پاکستانی قومیت کی روح یا اس کا باطن تو وہ تخیل ہے جو اس کی تعمیر کا محرک ہوا. تخیل خیال کو کہتے ہیں.
محرک کے معنی ہوتا ہے حرکت دینے والا، تحریک دینے والا، حرکت دینے والا۔ مگر اس کا بدن بھی ہے اور وہ خطہ یا ملک ہے، یعنی قومیت اپنی جگہ پہ ہے کسی مذہب کے حوالے سے اگر بے شک ہو، لیکن جہاں وہ رہتی ہے وہ اس کا بدن ہے، روح کسی بدن میں رہتی ہے جس کی جغرافیائی حدیں مقرر ہیں، اور اب اس کا نام پاکستان ہے۔ معنی اسلام یا مسلمان جو لوگ ہیں ان کو رہنے کے لیے خطہ زمین بھی چاہیے، اور جس خطے میں وہ رہتے ہیں وہ پاکستان ہے، اس لیے جو پاکستان ہے یہ مسلمانوں کا وطن کہلائے گا۔ اس تشبیہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی روح یعنی اس کا تخیل تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب روح کے ساتھ بدن کی بھی حفاظت کی جائے۔ آپ اسلام کے تشخص کی حفاظت تو کریں، لیکن اگر ملک کی حفاظت نہ کریں تو پھر آپ زندہ کیسے رہیں گے، باقی کیسے رہیں گے؟ اسی طرح اس کا بدن تب ہی صحیح معنوں میں ایک زندہ ہستی بن سکے گا جب اس کے اندر کی روح سالم اور برقرار رہے گی، یعنی پاکستان اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پاکستانی قومیت کے مرکزی عقیدے یعنی اسلامی تخیل کو محکم بنانا یعنی محفوظ بنانا اور پختہ بنانا، پکا بنانا، محکم کے معنی ہوتا ہے پختہ، پکا۔ رکھنا لازمی ہے، اسی طرح اس تخیل کو اس کے جغرافیائی تخیل سے وابستہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی قومیت کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے، یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو رہنے کے لیے جو خطہ زمین اللہ نے دیا یعنی پاکستان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے دنیا میں تو پھر آپ نے اپنے جغرافیے کو بھی قائم رکھنا ہے، یعنی اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس طرح آپ اپنے اسلام کو بھی قائم رکھ سکیں گے اور اپنی وطنیت کو یعنی پاکستانیت کو بھی قائم رکھ سکیں گے۔ اگلا پیراگراف پڑھ دیتے ہیں، آخری۔ اس منزل پر پہنچ کر دو سوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں ہمارے سامنے دو سوال آتے ہیں، کیا؟ جو بعض اوقات بڑے پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب اسلام میں جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ وطن پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، جو بات میں نے پہلے آپ کو کی کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قومیت کا تعارف کچھ اور ہے، تو پھر قومیت کا جغرافیائی تخیل کو ہم اسلامی تخیل کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ یعنی مغربی تصور قومیت ہے کہ آپ جغرافی کے اندر رہتے ہیں، آپ خواہ کسی نسل مذہب رنگ سے ہوں، آپ وہ قومیت کہلاتے ہیں، تو کہا اس کو ہم پاکستان اسلامی قومیت کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ کس طرح جوڑ سکتے ہیں؟ دوسرا شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے، فضول بات کرنا، کہ جب پاکستانی قومیت کا مرکزی عقیدہ اسلام ہے اور اس قومیت کے محرک مسلمان ہی ہیں، تو اس صورت میں غیر مسلموں کے لیے پاکستان میں رہنے اور اس میں ایک وفادار شہری بننے کی مجبوری کیوں ہے؟ یہ ایک شوشہ بھی چھوڑا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی بیٹا اگر بات کریں تو ہمارے ملک میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ غیر مسلم آباد ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بہت سے مذاہب ہیں جن کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 24 کروڑ میں سے 1.5 کروڑ بنتی ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم قومیت کی بنیاد اسلامی تشخص کو قبول کر لیں کہ مسلمان پاکستان مسلمانوں کا وطن ہے، تو پھر ہم ان غیر مسلموں کو کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کریں یا وفاداری کریں، کیونکہ ان کا تو یہ وطن ہی نہیں ہے۔ تخیل، سوچ اور فکر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا، تو اس کے بعد یہاں پہ رہنے والے غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟
وہ اگر پاکستانی کہلائیں گے تو کیا ہم ان غیر مسلموں کو اسی طرح پاکستان کے ساتھ وفاداری پہ مجبور کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم مسلمان اپنے وطن کے ساتھ وفاداری پر مجبور ہیں؟ اس کا جو تفصیل ہے، اس کا جو جواب ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سبق بھی مکمل کریں گے، اس پہ سیر بحث بھی کریں گے، اس پہ بات بھی کریں گے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی سوال ہو تو یہاں پہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔